تو اللہ نے فرمایا اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو، اذا عاہدتم، جب بھی تم کسی سے عہد کیا کرو، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور قسموں کو مت توڑا کرو اس کو مؤکد کرنے کے بعد، کیونکہ ایگریمنٹ میں عام طور پر قسمیں بھی لی جاتی ہیں، اللہ کی قسم میں ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ تاکید کے بعد کیا مطلب؟ جب اللہ کے نام کے ساتھ اس کی تاکید کر دی جائے۔ ایک قسم بغیر اللہ کے نام کے اٹھائی جاتی ہے، اللہ کی یعنی قسم سے میں یہ کام کروں گا، جیسے حلف لیے جاتے ہیں، غیر مسلموں کے یہاں بھی حلف لیے جاتے ہیں، تو ان کی اسمبلیوں میں حلفیہ بیان ہوتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کو بھی لے آیا جائے بیچ میں، جیسے اللہ کی قسم، خدا کی قسم۔ تو ایگریمنٹ میں جب قسم اٹھا لی ہے تو اللہ نے فرمایا اسپیشلی اس ایگریمنٹ کا الگ سے تذکرہ کیا کہ وہ ایگریمنٹ جو قسموں کے ساتھ ہوا کریں، جس میں تم قسم اٹھا لیتے ہو، تو تاکید اللہ کے نام کے ساتھ اس کی تم نے تاکید بھی کر دی، تو قسم کو مؤکد کرنے کے بعد اس کو مت توڑا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قسم کو اگر آپ نے مؤکد نہیں کیا، اس کی تاکید نہیں کی تو پھر توڑ سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ جب قسمیں اٹھائی جاتی ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ اس کی تاکید بھی کی جاتی ہے، تو اس کو توڑنا زیادہ بڑا جرم ہے، ورنہ تو پیچھے ہر قسم کے ایگریمنٹ کو توڑنے پر اللہ نے پابندی لگا دی ہے، اس کو الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے، یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم اللہ کو اس پر کفیل یعنی گواہ بھی بنا چکے ہو۔ جب آپ اللہ کا نام لے کے قسم اٹھاتے ہیں تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس پر اب اللہ گواہ ہے، اب اللہ ہمارے درمیان میں آ گیا ہے، یعنی پھر اللہ گویا مجھے سزا دینا چاہے سزا دے سکتا ہے، یعنی میں نے اللہ کو اس میں ایک اس کے نام کے ساتھ اس کو داخل کر لیا ہے۔ تو جب اللہ کے نام کے ساتھ قسم اٹھا لی جائے گی اور اللہ کو آپ گواہ کے طور پر بیچ میں لے آئے تو اللہ کہتے ہیں اب اس قسم کی بہت ویلیو ہے، اب اس کو توڑو، اس کو مت توڑو۔ ہر قسم کی ویلیو ہے، اس کو خصوصی طور پر الگ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی قسم کھا کے توڑو گے، دنیا میں کوئی عذاب نہیں آ رہا ہوتا، لوگ صبح و شام معاہدے توڑ رہے ہوتے ہیں، ایگریمنٹ توڑ رہے ہوتے ہیں، قسمیں توڑ رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نے تو ان قسمیں توڑ توڑ کے اتنے کروڑوں روپے کما لیے لوگوں کو دھوکہ دے دے کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ انتقام لے گا تم سے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے بنے ہوئے کو، سوتے ہوئے کو، جو سوتی ہے نا کپڑا، اس کو قوت کے بعد جو بنتی ہے اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے کیے کرائے پہ پانی مت پھیرو قسمیں توڑ توڑ کے۔ عرب میں ایک عورت تھی مکہ میں، وہ بیچاری دماغی توازن خراب تھا اس کا، وہ سویٹر یا کوئی ایسی چیز سارا دن بنتی رہتی تھی، جیسے پہلے زمانے میں خواتین تو سلائی کے ذریعے سویٹر بنتی تھیں، اب تو مشینوں سے یہ کام ہو رہے ہیں، پہلے تو سارا کپڑا ہاتھوں سے بنا جاتا تھا، تو وہ سارا دن بیٹھ کے بنتی رہتی، اتنی محنت کرتی اور اتنا خوبصورت ایک سویٹر یا کوئی کپڑا تیار کر کے، بیچاری کا دماغی توازن خراب تھا، پھر اس کو ایسے جو ہے نا توڑ دیتی، بالکل بکھیر دیتی، ساری محنت اپنی ضائع کر دیتی۔ تو اللہ نے اس عورت کی، مکہ میں چونکہ مشہور تھی، اس کی مثال دی ہے کہ تم بھی ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرتے 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 کوئی ایسا گناہ کرو کہ اپنی ساری نیکیوں کو تم ضائع کر دو، یعنی نیکیوں کے تانے بانے تم نے بنے، اتنے عرصہ محنت کی اور پھر ایسا عمل کیا جس سے تمہاری ساری محنت برباد ہو گئی، تو اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تو اے اللہ کیسے وہ محنت برباد ہوگی؟ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارا سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا؟ اس کا اگلی آیت میں تذکرہ ہے کہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناؤ۔ تو اگر تم نے اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بنا دیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ فساد کا ذریعہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ ایسے بنایا جاتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی جھگڑا ختم کرنے کے لیے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ مضبوط قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور اس معاہدے کو پورا کریں گے، لیکن پھر آپ کو مفاد نظر آتا ہے کہ یار یہ قسم توڑ دو، توڑنے سے مجھے پیسہ ملے گا، یا میں نے ایگریمنٹ کیا تھا اس قوم کا ساتھ دوں گا ہمیشہ، جیسے جنگوں میں بہت زیادہ ایگریمنٹ ہوا کرتے تھے کہ میں اس قوم کا ساتھ دوں گا اور اس سے لڑوں گا، اس قوم سے آپ نے ایگریمنٹ کر لیا کہ لڑائی میں ہمیشہ تمہارا اتحادی بنوں گا، بعد میں آپ نے دیکھا کہ پلڑا اس کا بھاری ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ ان کو دھوکہ دے کے ان کے ساتھ مل گئے۔ یا کسی شخص سے آپ کا ایگریمنٹ ہوا،
تو اب آپ جب ایگریمنٹ ہوا ہے تو نفع میں بھی فائدے میں بھی آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے, نقصان میں بھی ساتھ دینا ہے, لیکن آپ کو لالچ چاہیے کہ یار ادھر والی پارٹی جو ہے نا زیادہ مضبوط لگ رہی ہے تو اس کو ڈاچ دے دیا آپ نے. تو اس کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ تم اس طرح سے ایگریمنٹ کو توڑو گے, معاہدوں کو توڑو گے, قسموں کو توڑو گے تو یہ چیز فساد کا ذریعہ بنے گی. وہ فساد کیا ہے کہ لوگ بھی پھر معاہدوں پر پابند نہیں ہوں گے, پھر تمہارا فریق مخالف بھی معاہدے توڑے گا, دنیا میں ایگریمنٹ توڑنے کا رواج قائم ہوگا. اس سے بڑا کیا فساد ہو سکتا ہے؟ لوگوں کا دین میں داخلہ رکے گا, لوگ کہیں گے مسلمان جو ہے ایگریمنٹ کر کے توڑ دیتے ہیں. یہ سارے فساد ہے جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ یہ چیز اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بھی بنے گی. تو ایگریمنٹ کر کے توڑ دینا, قسمیں اٹھا کے توڑ دینا, یہ وہ قسمیں ہیں جو آپس میں فساد کا ذریعہ بنتی ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ قسمیں کھانے کے بعد, جو یہاں قسموں سے خاص طور پہ جو ایگریمنٹ ہوا کرتے تھے نا, کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے, کسی سے ایگریمنٹ کیا, معاہدہ کیا, جیسے کہ بھائی میں تیرا ساتھ دوں گا, یا کسی لڑائی میں جو ہے نا معاہدہ کر لیا. صحابہ کے بھی معاہدے ہوئے تھے, غیر مسلم قبیلوں کے ساتھ بھی معاہدے ہوتے تھے کہ اس قبیلہ جو غیر مسلم ہے اس پر اگر کسی نے حملہ کیا, جیسے یہودیوں کے ساتھ بہت ایگریمنٹ ہوئے ہیں کہ اگر ہم پر کسی نے حملہ کیا تو تم ہمارا ساتھ دو گے, تم پر ہم حملہ کیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اس طرح یہودیوں کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہوئے. اب اس میں یہ خطرہ ہوتا تھا کہ بھائی ایک قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ایگریمنٹ ہوا, وہ قبیلہ کمزور ہو رہا ہے, پھر کسی مسلمان کے دل میں خیال آ سکتا تھا بھائی ہم جو ہے نا, ہم اگر ان کا ساتھ دیں گے تو ہم بھی مارے جائیں گے اور یہ تو مارے جائیں گے. تو اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا کہ مسلمان اپنی زبان کا پابند ہوتا ہے, چاہے اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں اس ایگریمنٹ کو باقی رکھنے میں فائدہ ہو یا نقصان ہو, وہ ایگریمنٹ نہیں توڑتا. اس لیے اللہ نے فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو تو یہ کام مت کرو. یہ بناتے ہو نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ یہ کرتے تھے. یہ پچھلی آیت کی تفسیر میں اللہ نے فرمایا کہ جو عورت سویٹر بن کے, کوئی کپڑا بن کے توڑ دیتی ہے نا, تو یہ عمل ایسے ہوگا کہ تم اپنی قسموں کو ذریعہ بناؤ آپس میں فساد کا. تو اگر تم ذریعہ بناؤ گے آپس میں فساد کا, یعنی ایگریمنٹ کر کے توڑو گے, تو تمہاری نیکیاں بھی اسی طرح سے برباد ہوں گی. ان تکون امۃ ہی اربا من امہ, صرف اس بیس پر تم ایگریمنٹ توڑو کہ ایک امت دوسری سے زیادہ پاورفل ہے, ایک قوم جو تمہارے مخالف ہے وہ اس سے زیادہ پاورفل ہے جس سے تم نے ایگریمنٹ کیا ہے. آج صبح شام ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ اسٹیٹ ایجنٹ کو دیکھیں نا, ایگریمنٹ ہو گیا کسٹمر سے اور پلاٹ کا ایڈوانس بھی لے لیا اور بیانہ بھی لے لیا, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد اس کو دوسری پارٹی زیادہ پاورفل نظر آئی تو ادھر سے ایگریمنٹ توڑ دیتا ہے. تو یہ آیت بہت جامع ہے, اس میں جنگی بین الاقوامی معاہدے بھی ہیں, ملکوں کے آپس کے معاہدے بھی ہیں, گھریلو نجی زندگی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے, جو خرید و فروخت کے معاہدے بھی ہیں. آپ نے ایک کسٹمر سے ایگریمنٹ کر لیا کہ یہ چیز میں تمہیں اتنے کی دوں گا, اس کے بعد دوسرا بندہ آیا جو زیادہ لگا رہا ہے تو اس کو ٹوپی کرا دی فوراً. تو ان تکون امۃ ہی اربا من امہ, اس آیت میں سب کچھ داخل ہو گیا. یعنی کیا مطلب, کسی کی ترقی دیکھ کر یا کہیں مالی منفعت زیادہ نظر آ رہی ہے, وہ دیکھ کر پرانے ایگریمنٹ میں معاہدے کی خلاف ورزی کرنا, یہ عمل آپ کی نیکیاں برباد کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کام مت کرو. یہ اس آیت کا خلاصہ اور حاصل ہے. انما یبلوکم اللہ بہ, اے اللہ پھر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ ہم جب کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں اچانک جو دوسری پارٹی جو ہمارے خلاف ہے وہ بعض دفعہ زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے, وہ بعض دفعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کو باقی رکھنے میں, یعنی اس ایگریمنٹ کو نہ توڑنے میں ہمارا نقصان ہے. تو پھر ایسا ہوتا کیوں ہے اللہ, تو ہمیں یعنی ایسی آزمائش میں ڈالتا کیوں ہے؟ تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ اللہ اس طرح ان چیزوں کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے. عین ممکن ہے تمہارا کسی پارٹی سے ایگریمنٹ ہو اور دوسری پارٹی آ جائے جس سے تمہیں زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہو, تو تمہارے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کو توڑنا چاہیے مجھے. تو یہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزما رہا ہے کہ کسی کو اللہ طاقتور بناتا ہے, کسی کو کمزور, کسی کو ترقی یافتہ, کسی کو تنزل میں. تو یہ اللہ آزماتا ہے کہ کون معاہدوں کی پابندی کرتا ہے اور کون معاہدے توڑتا ہے. اس لیے کہ معاہدے قائم رکھنے میں اگر تمہارا فائدہ ہو نا, تو پھر تو ہر شخص معاہدے کی پابندی کرے. سارا مسئلہ ہی وہی ہے, پابندی وہاں مشکل ہوتی ہے, زبان پر قائم رہنا وہاں مشکل ہوتا ہے جہاں زبان پر قائم رہنا آپ کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. کتنی بہترین آیت ہے, کاش ہم اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آگے فرماتے ہیں وَلَا نُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو نا, ہم قیامت کے دن کھول کے بیان کر دیں گے.
تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان اختلافات کو بیان کر دے گا، جن چیزوں میں ہم اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف کا مطلب عملی طور پر اختلاف، کچھ معاہدوں کی پابندی کر رہے ہیں، کچھ معاہدوں کو توڑ رہے ہیں۔